إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وقال ربكم ادعوني استجب لكم. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عزت، بزرگی خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے ہے. بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس کے آخری نبی تاجدار مدینہ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. حضرات، اللہ رب العالمین سے دعا کرنا، اللہ رب العالمین سے التجا کرنا، اللہ رب العالمین سے مناجات کرنا، اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی کرنا، گریہ وزاری کرنا، یہ اللہ کے نیک بندوں کا محبوب مشغلہ ہے. اللہ رب العالمین کے سامنے رونے سے، گڑ گڑانے سے، توبہ اور استغفار کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، راحت محسوس ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تمہارے رب کا یہ فرمان ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. اور ایک اور روایت ہے الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، گودا ہے. ایک اور روایت ہے اس کے اندر آتا ہے کہ دعا تمام امور میں سب سے زیادہ مکرم ہے، یہ تمام چیزوں میں سب سے زیادہ عظمت والی چیز ہے دعا. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے انبیاء اکرام کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے کہ انبیاء اکرام کو جب جب تکلیفیں پہنچی، پریشانی ہوئی، کسی مصیبت میں گرفتار ہوئے، کوئی بیماری لاحق ہوئی، تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور رب العالمین نے ان کی دعا کو کس طرح قبول کیا. حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو جنت میں داخل کیا اور کہا کہ اس جنت میں تم رہو سہو، کھاؤ پیو، فلا تقربا هذه الشجرہ، لیکن یہ درخت جو دکھ رہا ہے اس کے قریب مت جانا. لیکن ان کو شیطان نے بہکایا اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کروا، اس درخت کے قریب چلے گئے وہ اور اس کا پھل کھا لیا. اللہ رب العالمین نے
ان کو جنت کی تمام نعمتوں سے محروم کیا، جنتی لباس دیا تھا وہ واپس لے لیا اور دنیا کے اندر بھیج دیا۔ آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، پشیمان ہوئے، شرمندہ ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو دعا سکھائی، دعائیں کی، فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اس واقعے سے اور اس دعا سے ہمیں چند سبق ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ غلطی ہو جانا، گناہ ہو جانا، یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، بلکہ بڑی بات اور بری بات یہ ہے کہ اپنی غلطی پر مصر رہنا، اپنے گناہ کی معافی نہیں چاہنا، اپنے گناہ کا اعتراف نہ کرنا۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، ان سے گناہ ہوا، انہوں نے اللہ رب العالمین سے استغفار کیا، اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا۔ وہی شیطان نے، ابلیس نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اس کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا، بلکہ اپنی غلطی پر مصر رہا، اڑا رہا، اور تو اور اس غلطی کو جائز اور صحیح ثابت کرنے کے لیے دلائل بھی دینے لگا۔ تب کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے اس کو ملعون قرار دیا، قیامت تک کے لیے مردود قرار دیا، وہ بھی اسی جنت میں رہا کرتا تھا۔ تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرنا، گناہ کرنا، گناہ کے بعد معافی مانگنا، یہ نیک لوگوں کا شیوا ہے، یہ اللہ کے بندوں کا شیوا ہے۔ اور اپنی غلطی پر اڑ جانا، مسلسل گناہ کرنا اور اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا، شرمندہ نہ ہونا، یہ شیطان کا طریقہ ہے، یہ اللہ والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ایک اور نبی کا ذکر آتا ہے قرآن مجید کے اندر، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے، ان کا زمانہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے، بڑے ہی برگزیدہ نبی تھے، یہ اپنے صبر اور شکر کی وجہ سے معروف ہیں۔ ان کی ایک خاص صفت یہ تھی کہ یہ بہت بڑے صابر تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو قرآن مجید کے اندر صابر کہا ہے کہ صبر ایوب مشہور ہے، صبر ایوب مشہور ہے۔ ان کو اللہ رب العالمین نے بڑی دولت عطا کی تھی، بڑا مال عطا کیا تھا، بہت اولاد عطا کی تھی، جاہ و منصب عطا کیا تھا، تو یہ اللہ رب العالمین کے بہت شکر گزار تھے، عبادت گزار تھے، اطاعت گزار تھے اور صابر تھے۔ لیکن اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی، ان کو ایک بیماری لاحق ہوئی اور یہ بیماری طویل چلی، لمبی چلی۔ جب یہ بیماری سخت ہو گئی اور اس کی شدت بڑھ گئی اور ایک طویل عرصہ گزر گیا، مفسرین نے لکھا ہے 18 سال گزر گئے، تب انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں، نازیبہ کلمات نہیں، اپنے رب کی مشیت پر راضی ہیں۔ اتنا کہتے ہیں اپنی زبان سے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ مجھے ایک تکلیف لاحق ہو گئی ہے۔ یہ نبی کے جو دعائیں ہوتی ہیں اس کے اندر ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ ایک سبق یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا اے میرے رب تو نے مجھے بیمار کر دیا ہے، بلکہ کیا کہا؟ مجھے ایک بیماری لگ گئی ہے، مجھے ایک بیماری لاحق ہو گئی ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے رب، میں تیری رحمت کا محتاج ہوں، میں تیری رحمت کا طالب ہوں، میں تیری رحمت چاہتا ہوں۔ اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے
فاستجبنا لہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، ان کی بیماری کو دور کر دیا، اور ہم نے ان کو ان کی اولاد عطا کی، اور اس کے مثل اور زیادہ دیا، اس کے مثل یعنی اس جیسا اور دیا ہم نے۔ کیوں دیا؟ اپنی خاص رحمت کی وجہ سے، اس لیے کہ تاکہ جو ہمارے عبادت کرنے والے برگزیدہ بندے ہوں ان کے لیے یہ چیز یادگار بن جائے کہ یہ ہمارے برگزیدہ بندے تھے۔ ایوب علیہ السلام ہمارے عبادت گزار بندے تھے، انہوں نے دعا کی، ہم نے ان کی بیماری کو دور کیا، ان کو ہم نے شفا دی، اور جو کچھ ہم نے پہلے دیا تھا اور چھین لیا تھا ان کو وہ سب عطا کر دیا، بلکہ اس کے مثل اور زیادہ عطا کر دیا۔ اسی طرح یونس علیہ السلام کا معاملہ ہے، قرآن مجید کے اندر ان کی دعا کا بھی ذکر ہے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَلَن نَّقْدِرَ وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سورہ انبیاء کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو تھے یونس علیہ السلام، جو مچھلی والے نبی ان سے کہا گیا، ان کے بارے میں کہا ہے وَظَنُّونَ، مچھلی والے، یہ نکل گئے بستی سے یہ نکل گئے، اور انہوں نے سمجھا کہ ہماری گرفت میں نہیں آئیں گے، یہ ہم ان پر قدرت نہیں رکھیں گے۔ پھر جب مچھلی نے نگل لیا تو پھر انہوں نے تاریکیوں میں اللہ رب العالمین کو پکارا، سمندر کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، پھر رات کی تاریکی، 3 دن تک یہ مچھلی ان کو اپنے پیٹ میں سمندر میں لیے ہوئے چلتی رہی، دوڑتی رہی۔ اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ کچھ غلطی ہوئی ہے، پکارا اللہ رب العالمین کو، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تمام عیوب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی خطا کار ہوں، میں ہی گناہ گار ہوں، میں ہی قصوروار ہوں، در حقیقت مجھ سے ہی گناہ ہوا ہے۔ اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ ان سے غلطی کیا ہوئی تھی؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اپنی قوم کے اندر آئے، یونس علیہ السلام، نینوا ان کی بستی کا نام تھا، اور دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، لیکن قوم ایمان نہیں لائی، ان کی سرکشی بڑھتی گئی، نافرمانی بڑھتی رہی، تو یہ ناراض ہو کر اللہ کے لیے، مفسرین نے لکھا اللہ کے لیے اپنی قوم کے کفر سے ناراض ہو کر بستی سے نکل گئے۔ غلطی کیا ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے ابھی بستی سے نکلنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے جب ہجرت کی تھی تو اللہ رب العالمین کے اذن سے کی تھی۔ آپ چاہتے تھے کہ اب ہجرت کی جائے، لیکن اللہ رب العالمین کا حکم نہیں تھا تو آپ نے ہجرت نہیں کی، جب حکم ملا تب ہجرت کی۔ تو انہوں نے یہ غلطی ہوئی، ان سے بھول ہوئی، چوک ہوئی، گرچہ پیغمبر ہیں، کہ اللہ کے اذن کے بغیر نکل گئے، کشتی میں سوار ہوئے، اور پورا ایک واقعہ ہے، اگر بیان کیا جائے تو لمبا ہو جائے گا۔ تو ان کو کشتی سے باہر نیچے پھینک دیا گیا سمندر میں، مچھلی نے نگل لیا، اور وہاں سے دعا کی تو یہ دعا قبول ان کی ہوئی۔ تو ادھر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب غلطی کا احساس ہوا، رب کو پکارا، اللہ رب العالمین نے دعا قبول کی، اس مچھلی نے ان کو چٹیل میدان میں لا کے نگل دیا اور وہ چھوڑ کر چلی گئی۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے پھر ان کو شفا دی۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر 28ویں بارے میں خولہ بنت ثعلبہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ ان کے شوہر اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو طلاق دے دی تھی، زہار کر لیا تھا، انت علیہ کا ظاہر امی کہہ دیا تھا، جس کا ذکر 28ویں پارے میں پہلی سورت کے اندر پہلی آیت ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ رب العالمین نے اس عورت کی آواز کو سن لیا جو آپ سے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار کر رہی تھی، بحث کر رہی تھی، اور کہہ رہی تھی وَتُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا،
اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کہی. وتشتکی الی اللہ، اللہ سے بھی شکوہ کر رہی تھی، اور اللہ ان دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا. بے شک اللہ رب العالمین سننے والا اور دیکھنے والا ہے. واقعہ یہ ہے کہ صحابی نے جب اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور کہا، اے اللہ کے نبی، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے اور یہ لفظ کہہ دیا انت علیہ کظہر امی، آپ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں، کیا حکم ہے؟ آپ نے کہا اس معاملے میں میرے پاس کوئی حکم نہیں ہے، تمہارے گرچہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کی طلاق واقع ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عورت شکوہ کرنے لگی کہ یہی ایک مسئلہ رہ گیا تھا، سارے احکام آپ بیان کرتے ہیں لیکن میرا مسئلہ آیا تو آپ نے کہا کہ، اللہ کے نبی نے کہا سمجھو بات یہی ہے، میرے پاس اس تعلق سے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کا کوئی حل نہیں ہے. تب وہ کیا کہتے، وہ اللہ سے شکوہ کرتی ہے. حدیث میں آتا ہے اس نے کہا، اللہ کے نبی میں آپ سے شکوہ نہیں کر رہی ہوں، میرا شکوہ اللہ سے ہے. وتشتکی الی اللہ، وہ اللہ سے شکوہ کر رہی تھی، اللہ سے دعا کر رہی تھی. تو اللہ رب العالمین نے یہ قرآن مجید کی یہ آیت نازل کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے اور مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے، کہ وہ کہتی ہے تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جو ساتوں آسمان کے اوپر بیٹھے ہوئے اس عورت کی آواز کو سن رہا تھا. جس حجرے کے اندر وہ عورت اللہ کے نبی سے بات کر رہی تھی، میں وہ واقعہ صحیح سے نہیں سن پا رہی تھی، ان دونوں کی گفتگو کو صحیح سے نہیں سن پا رہی تھی، لیکن ساتوں آسمان کے اوپر بیٹھا ہوا رب، ہمارا مالک خالق، وہ ان باتوں کو سن رہا تھا. اور اسی وقت قرآن مجید کی یہ آیت نازل کی اور اس عورت کا مسئلہ اس کے اندر بیان کر دیا گیا. تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ جب ہمیں ضرورت ہو، جب پریشانی ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، تو ضرور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند کرنا چاہیے. دعاؤں کو ہم اپنا شیوا بنائیں. بہت ساری دعائیں ہیں انبیاء کرام کی قرآن مجید کے اندر، ان کو یاد کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا تھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ یہ دعا بہت کیا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس میں تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ لی ہیں، تمام چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں. تو لہٰذا دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دعاؤں کی اہمیت اور فضیلت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.